آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستوں، مسلمان عید قربہ میں اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانی ادا کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ جبکہ دوستوں، قربانی کا گوشت عید کے 3 دنوں تک کھانا افضل عمل ہے، اور جس جانور کی قربانی آپ نے خود کی ہو اس کا گوشت کھانا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 60 اونٹوں کی قربانی فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اونٹ کے گوشت کو چکھا تھا۔ دوستو، قربانی کا گوشت بہت بابرکت گوشت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو عید کے 3 دن تک گوشت کھلا رہا ہے، اسی لیے عید کے 3 دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ گوشت نہیں جو ہم پورا سال کھاتے ہیں۔ یہ عید قربہ کا گوشت ہے جو خالص اللہ کا ذکر اور دعائیں پڑھ کر قربان کیا جاتا ہے۔ اب دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دنوں تک کھایا جا سکتا ہے، اور اس کے کھانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور فریج میں کتنے دن تک اسے اسٹور کیا جا سکتا ہے، اور گوشت کو کس طرح سے پکایا جائے کہ اس سے بیمار ہونے سے بچا جا سکے۔ کیا زیادہ گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے مضر ہے؟ دوستو، یاد رکھیے گا، انسان کی باڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن فرمائی ہے کہ وہ دنیا میں پائے جانے والی ہر قسم کی خوراک ہضم کر سکتا ہے، اور انسان ہر طرح کی سبزی، پھل، اناج اور گوشت کھا سکتا ہے۔ اور آج کا اہم سوال کہ گوشت کھانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اور قربانی کا گوشت ایک صحت مند انسان کتنی مقدار میں کھا سکتا ہے۔ UK ہیلتھ ایڈوائزری کے مطابق ایک صحت مند انسان دن میں 70 سے 90 گرام گوشت استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مختلف بیماریوں سے جوجھ رہا ہے، مثلا اگر اس کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے یا اس کی دل کی شریانوں میں بلاکیج ہے، تو وہ انسان گوشت اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرے۔ مگر دوستو، ایسا نہیں کہ آپ میری باتوں سے ڈر جائیں اور گوشت کھائیں ہی نہیں، کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ، اوور ایٹنگ نہ کریں، کیونکہ گوشت ایک سپر فوڈ ہے۔ گوشت میں وائٹامن A، وائٹامن D، B12، سیلینیم، زنک، فولک ایسڈ اور آئرن بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور انسان کے پورے جسم میں پروٹین ہر جگہ پر بھرا پڑا ہے، اور ہمارا پورا جسم پٹھوں اور مسل سے بنا ہوا ہے۔ ایک انسان کے جسم میں تقریباً 10,000 قسم کے پروٹین موجود ہوتے ہیں، اور ہر ایک انسان کو دن میں 70 سے 90 گرام پروٹین لازمی لینا چاہیے۔ اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو پروٹین کے صحیح طریقے سے استعمال کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے جسم کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہم اپنے بچوں کو تو شاید روز اتنا پروٹین کھلاتے ہی نہیں کہ ان کی گروتھ ٹھیک طریقے سے ہو سکے۔ جبکہ دوستو، ریڈ میٹ میں انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق پروٹین بھرا پڑا ہے، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں صبح کا ناشتہ ریڈ میٹ سے کرنے کو لازمی قرار دیتا، کیونکہ یہ ایک بہت اچھی سورس ہے ہائی کوالٹی پروٹین حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایسے بچے جن کا HB لیول کم ہے، وہ ہمیشہ چڑے سست اور تھکے رہتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گوشت پکا کر کھلائیں، تاکہ بچوں کی گروتھ اچھی ہو اور وہ جسمانی طور پر طاقتور بن سکیں، کیونکہ بڑھتے بچوں کو 9 قسم کے امینو ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ تمام ریڈ میٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پر آئرن اور زنک نیو سیلز کو ڈیولپ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور یہ پروسیس سیم بڑھتی عمر کے لوگوں کے لیے اپلائی ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی مقدار گوشت کی روز استعمال کی جائے تو اس شخص پر بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے۔ اب دوستو، ایک انسان کو کتنا گوشت استعمال کرنا چاہیے اس کی مقدار میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور ایک صحت مند انسان کو دن میں 70 گرام سے لے کر 90 گرام سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اور دوستو، بالخصوص بقرہ عید کے موقع پر لوگ گوشت کھانے میں اتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ انہیں سخت بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑ جاتا ہے، اور ہائی پروٹین انٹیک کی وجہ سے گیسٹرو اینتھورائٹس یعنی ان کا معدہ سوج جاتا ہے، کیونکہ انسان گوشت ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا معدہ کام کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ گوشت کھانے یعنی ہائی پروٹین انٹیک کرنے کی وجہ سے اس شخص کے گردوں پر بھی سوجن آ سکتی ہے، اور کڈنی میں شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، عید کے دنوں میں ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کو بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور آپ کو بہت زیادہ بیمار کر سکتا ہے۔ مگر اگر دوستو آپ عید کے گوشت کے مزے لینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند بھی رہیں، تو گوشت کو فرائیڈ یعنی تیل میں تل کر نہ پکائیں،
اور گوشت کو پکانے کے لیے درجہ حرارت کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم گوشت کو ڈائریکٹ آگ پر پکاتے ہیں تو اس میں ہائیڈرو کاربن پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان کو کینسر تک ہو سکتا ہے۔ آپ ویسٹرن طریقے کی گرلنگ چھوڑ کر عرب کے لوگوں کا گوشت پکانے کا طریقہ دیکھیے تو عرب کے لوگ گوشت کو کوئلوں کی سیخ پر بہت جینٹلی پکاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سجی کو ہی دیکھ لیں، وہ ڈائریکٹ آگ پر نہیں پکتی بلکہ سجی کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے، مگر کوئلوں کی ہلکی تپش پر پکانے کا یہ طریقہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ شوربے میں پکنے والا سالن بھی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیم یعنی بھاپ میں پکا ہوا گوشت آپ کو بھرپور طاقت اور نشو و نما فراہم کرتا ہے۔ دوستو، ڈائریکٹ آگ یا تیل میں پکا ہوا گوشت آپ کو طاقت نہیں بیمار بلکہ بہت بیمار کرتا ہے، جس میں بڑی بڑی بیماریوں میں کینسر، ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلئر ہیں۔ حالانکہ گوشت تو وہ چیز ہے جو بہت فائدہ مند ہے اور آپ کو مرتے دم تک جوان رکھ سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے اور کم درجہ حرارت پر 70 سے 90 گرام ڈیلی کھاتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا کہ فرائنگ اور گرلنگ سے بچنا ہے تاکہ آپ گوشت کو کھائیں، نہ کہ گوشت آپ کو کھانے لگے۔ اب دوستو، سب سے ضروری سوال کہ گوشت کو کتنے دن تک اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ USA ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق گوشت کو -18 ڈگری میں فریز کر کے اسٹور کرنا چاہیے، اور جب گوشت -18 ڈگری پر فریز ہو جاتا ہے تو آپ گوشت کو زیادہ عرصے تک سیو کر سکتے ہیں، کیونکہ -18 ڈگری پر جراثیم کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی لیے گوشت کو زیادہ سے زیادہ 3 یا 6 ماہ تک اسٹور کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یقین کریے کوئی مذاق نہیں، یہ میری ریسرچ ہے، اور اس سے پہلے آپ گوشت کے پکانے کے طریقے کو بدل ڈالیں اور اسے سنت کے مطابق پکانے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کو گوشت سے نقصان کی جگہ فائدہ پہنچ سکے۔ آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔